بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سور پھونکنے سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور 40 برس اسی ویرانی کی حالت میں گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان پہلے کی طرح ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے زندہ نکل کھڑے ہوں گے۔ قیامت بپا ہوگی، ایک وسیع میدان ہوگا جس میں یہ تمام مردے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورج بہت نزدیک ہو جائے گا، جسے کہا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سورج کی گرمی لوگوں کے دماغوں کو کھولا رہی ہوگی اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی معدے کی طرح بنا دی جائے گی، اس میں سے کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تنگ ہو جائیں گے اس وقت سب مل کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور سفارش کے لیے جائیں گے۔ اور کیا سفارش ہوگی؟ کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب و کتاب اور فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی درخواست پیش کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے قبول فرما کر مقام محمود میں، یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں تشریف لے جائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ رب کریم کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کیے دیتے ہیں۔ پہلے آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے، اور اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور برائیاں معلوم ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا، جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ ایک پل میں پل سے پار ہو جائے گا اور جنت میں جا پہنچے گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے تو وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ آراف میں رہ جائے گا، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، علماء کرام، اولیاء کرام، شہداء، حفاظ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ کریم ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اب جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ آراف میں ہوں گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہوں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے درمیان میں موت کو ایک دمبے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا۔